السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 58۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم ایک ایسا کام انجام دینے میں تاخیر ہو گئی۔ اگر نقیب کی بہن کی شادی کی ڈیٹ گزر گئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود سرمد سے یہ بات کہتے ہوئے عالم شاہ کے لہجے میں حقیقی ندامت تھی۔ آپ کا قصور نہیں ہے سائیں، آزاد ہوتے ہی ہم ایسے حالات میں گھر گئے تھے کہ ذہن الجھ کر رہ گیا۔ سرمد کا اشارہ سجل کے بیٹے کے اغوا سے پیدا ہونے والی صورتحال کی طرف تھا۔ واقعی وہ حالات بہت گھمبیر تھے، لیکن ہمیں اپنے محسن کے اہل خانہ کے احوال پرسی میں اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ہم نے نقیب سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بہن کو بھائی بن کر رخصت کریں گے۔ عالم شاہ کا افسوس کم نہیں ہو رہا تھا اور رہ رہ کر بازل کی قید میں ملنے والا اپنا تہ خانے کا ساتھی نقیب لاشاری یاد آ رہا تھا۔ سینے میں خوبصورت دل رکھنے والا وہ لڑکا جو شاعرانہ ذوق رکھتا تھا، لیکن خاندان کا واحد کفیل ہونے کے حق ادا کرنے کے لیے محنت و مشقت کی چکی میں پس رہا تھا، اس کے سامنے بے بسی کی موت مرا تھا۔ مرتے مرتے وہ ان پر یہ احسان کر گیا تھا کہ انہیں تہ خانے سے فرار کی راہ سجا گیا تھا۔ اس احسان کا بدلہ وہ نقیب کی ماں اور بہن کے احوال پرسی کر کے کسی حد تک ادا کر سکتے تھے، لیکن حالات و مصروفیات نے یہ اہم معاملہ ذہن سے نکال دیا۔ وہ تو بھارت جانے کا سلسلہ چلا تو اسے اچانک یاد آ گیا کہ یہاں اس کے حصے کا ایک اہم کام باقی ہے۔ اس کام کو نپٹانے کے لیے ہی آج وہ اور سرمد نقیب کے گھر جانے والے راستے کی طرف گامزن تھے۔ سندھ کے چھوٹے سے شہر میں واقع اپنے گھر کا پتہ نقیب نے مرنے سے پہلے انہیں بتا دیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی واقع کالونی میں نقیب کا گھر تلاش کرنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ گھر ایک ایسی گلی میں تھا جس میں عالم شاہ کی بڑی سی گاڑی داخل نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے گاڑی گلی کی نکڑ پر چھوڑ دی اور پیدل مکان کی طرف بڑھے۔ پتلی سی گلی میں راستہ ہموار نہیں تھا اور گٹر ابل جانے کے باعث گندا پانی بھی بہ رہا تھا۔ میلے کچلے کپڑوں میں ملبوس مختلف عمر کے بچے، جن میں سے بعض کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، بدبو اور گندگی سے بے نیاز اپنے کھیل میں مگن تھے۔ ان دونوں نے گندے پانی سے بچتے بچاتے نقیب کے مکان تک کا فاصلہ طے کیا۔ لکڑی کا سال خوردہ دروازہ، جس کے قبضے شاید ایک دو دھکوں میں ہی اکھڑ جاتے، بند تھا۔ دروازے کے آزاد بازو اطلاعی گھنٹی کا کوئی نام و نشان موجود نہ پا کر سرمد نے لوہے کی کنڈی کی مدد سے فوراً ہی دروازے کو بجایا۔ فوراً ہی ردعمل ظاہر ہوا اور کسی نے دروازے کو ذرا سا کھول کر جھلی سے جھانکا۔ جھانکنے والی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی آواز نے بتا دیا تھا کہ وہ نوجوان لڑکی ہے۔ ہم کراچی سے آئے ہیں بہن، نقیب لاشاری کے دوست ہیں اور آپ کی والدہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سرمد نے سباؤ سے لڑکی کو اپنے متعلق آگاہ کیا تو اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی دروازہ کھٹاک سے کھل گیا۔ دروازے میں 18-19 برس کی ایک گندوی رنگ اور بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی کھڑی تھی۔ اگرچہ انہوں نے تہ خانے کی قید میں نقیب کو خاصی ابتر حالت میں دیکھا تھا، پھر بھی لڑکی کے چہرے میں نقیب کی مشابہت دکھائی دے گئی۔ بھیا کہاں ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئے؟ سوال پوچھتے ہوئے لڑکی کے لہجے میں شدید بے قراری تھی اور وہ یوں متلاشی نظروں سے ان کی پوچھ پر دیکھ رہی تھی جیسے اچانک ہی نقیب ہنستا ہوا وہاں سے نکل آئے گا۔ بہتر ہوگا ہم آپ کی والدہ کو آپ ہماری آمد سے مطلع کر دیں، ہم اندر آ کر ذرا سکون سے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ گلی میں مسلسل لوگ آ جا رہے ہیں، یوں دروازے پر کھڑے کھڑے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ سرمد نوٹ کر چکا تھا کہ گلی سے گزرنے والے راہگیر متجسس نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اس لیے دھیمی آواز میں لڑکی کو اس بات کا احساس دلایا۔ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ لڑکی نے کپ کپاتے لہجے میں بولتے ہوئے اندر آنے کا راستہ دیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی چھوٹا سا کچا صحن تھا جسے شاید صبح لیپا گیا تھا۔ صحن میں ایک ہی چھپر تلے باورچی خانے کا انتظام تھا، جہاں رکھا مختصر سامان مکینوں کی مالی حالت کا اعلان کر رہا تھا۔ صحن کے پار ٹین کی نیچے چھتوں والے 2 چھوٹے کمرے دکھائی دے رہے تھے۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ اندر آرام کر رہی ہیں۔ ایک کمرے کی طرف رہنمائی کرتے اس نے انہیں آگاہ کیا اور خود آگے بڑھ کر پہلے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اماں دیکھے بھیا کے دوست آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اندر جاتے اس نے ماں کو آواز دے کر آگاہ کیا۔ سرمد اور عالم شاہ کے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ سہارا دے کر بیمار ماں کو بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیٹی رہے ماں جی، ہم آپ کو تکلیف دینے نہیں آئے، بس آپ کو نقیب کا پیغام دینا تھا اور اس کی ایک امانت آپ تک پہنچانی تھی۔ عالم شاہ نے نحیف اور لاغر عورت کو زحمت سے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے سرانے سے ٹیک لگا دے، بٹھا دے آسماں، عورت نے کمزور آواز میں بیٹی سے کہا۔ اس نے حسب ہدایتی سے تکیوں کے سہارے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ عورت جس کا چہرہ بخار کی شدت سے دہک رہا تھا چاروے کے قریب رکھے موڑوں کی طرف اشارہ کرتے بولی، بیٹھو پوتے، نقیب کے دوست ہو تو میرے لیے بیٹو جیسے ہی ہو۔ پھر وہ لڑکی کی طرف رک کر کے بولی، جا آسماں، بھائیوں کے لیے کوئی لسی پانی لے آ، بیچارے اتنی گرمی میں آئے ہیں۔ نہیں اماں جی، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، ہم نے کچھ دیر پہلے ہی راستے میں جوس پیا ہے اور اب بالکل بھی کچھ پینے کی خواہش نہیں ہو رہی۔ عالم شاہ نے ماں کی بات پر لڑکی کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھی اور جلدی سے بول پڑا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے میزبان اس خاطرداری کے متحمل نہیں ہو سکتے۔
اپنے انکار پر لڑکی کے چہرے پر پھیل جانے والے سکون نے اس کے انداز کی تصدیق کر دی۔ نقیب کیسا ہے؟ وہ خود کیوں نہیں آیا؟ اس کی بہن کی شادی سر پر آ گئی ہے، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ عورت کے لہجے میں بیٹے کے بارے میں پوچھتے ہوئے تھوڑی سی تشویش اور خفگی کے رنگ تھے۔ وہ آنا چاہتا تھا ماں جی، لیکن بہن کی شادی اچھی طرح کرنے کے شوق نے اس کا راستہ روک لیا۔ اللہ کے کرم سے کراچی میں اس کا کام بہت اچھا چل رہا ہے اور اسے ایک بڑی عمارت میں پلنگنگ کا ٹھیکہ مل گیا ہے۔ سیٹ نے نقیب کی فرمائش پر اسے ایڈوانس رقم دے کر اس سے وعدہ لیا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کر دے گا۔ وعدہ نبھانے کے لیے کام کے چکر میں پھنسا نقیب بیچارہ گھر آنے کی فرصت تو نہیں نکال سکا، لیکن اس نے شادی کے خرچے کے لیے رقم بھجوائی ہے۔ اس بار سرمد نے جواب دینے کی ذمہ داری نبھائی اور عالم شاہ کا اسی مقصد کے رکھوایا ہوا رقم کا لفافہ جیب سے نکال کر احترام سے عورت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لیکن نقیب کو تو خود آنا چاہیے، کیا بہن کی شادی اس کے بغیر ہی ہو جائے گی؟ کپ کپاتی انگلیوں سے لفافہ تھامتی عورت کے چہرے پر اطمینان کا رنگ اترا، لیکن بیٹے کا نانا ہنور اسے کھٹک رہا تھا۔ ہو سکتا ہے عین شادی والے روز پہنچ جائے، آپ اللہ کا نام لے کر شادی کے انتظامات کیجیے۔ نقیب بتا رہا تھا کہ آس پڑوس والے ملنسار لوگ ہیں اور ضرورت پڑنے پر بہت کام آتے ہیں۔ آپ اپنے اعتبار کے لوگوں سے انتظامات کے سلسلے میں مدد لیجیے اور پھر بھی اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے نقیب کے حوالے سے بتا دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے گا۔ سرمد نے ایک رابطہ نمبر لکھا کارڈ عورت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بھیا خود ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کا جو موبائل نمبر میرے پاس ہے اس پر میں روزانہ فون کرتے ہوں لیکن نمبر بند ملتا ہے۔ لڑکی نے پہلی بار گفتگو میں دخل دیتے ہوئے تفتیش کرنے والے انداز میں دریافت کیا۔ اس کا موبائل خراب ہو گیا، اس لیے آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ وہ جلد خود آپ سے رابطہ کرے گا۔ آپ ساری پریشانیوں فکروں کو ذہن سے نکال دیں اور خوشی خوشی شادی کی تیاری کریں۔ آپ کی خوشی کے لیے آپ کا بھائی دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس موقع پر خوش ہوں۔ سرمد نے تادیبی لہجے میں سے باور کرایا تو وہ تھوڑا سا جھیپ گئی۔ اللہ سائیں میرے نقیب کو سلامت رکھے۔ میرے بچے نے چھوٹی سی عمر میں بڑی ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں۔ تم اس سے کہنا پوت کے ماں اور بہن تمہاری راہ دیکھتی ہیں، وہ آئے گا تو ہی ہماری خوشی مکمل ہوگی۔ بولتے ہوئے نقیب کی ماں کی سانس کمزوری کے باعث پھول رہی تھی، لیکن لہجہ بیٹے کی محبت سے سرشار تھا۔ آپ فکر نہ کریں ماں جی، ہم نقیب تک آپ کا پیغام پہنچا دیں گے۔ نقیب کی بیمار ماں کو یہ جھوٹی تسلی دیتے ہوئے عالم شاہ کا دل دکھ سے کٹ رہا تھا، لیکن فی الحال اس نے ان لوگوں سے نقیب کی موت کی دردناک خبر چھپائے رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خبر اس گھر پر بجلی بن کر گرے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے نقیب کی بہن عاصمہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس کی شادی ہو جاتی تو اس گھرانے کو داماد کی صورت میں ایک دوسرا بیٹا مل جاتا جو انہیں جذباتی سہارا بھی فراہم کر سکتا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ پوتے، تم نے ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھائی اور ہم تمہاری کوئی خاطرداری بھی نہیں کر سکے۔ خاطرداری پھر کبھی ماں جی، ابھی تو آپ اپنی صحت اور ہماری چھوٹی بہن کے بیاہ کی فکر کیجیے۔ ہماری بہن کی شادی بڑے اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ عالم شاہ نے کلپ میں مبتلا عورت کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک نظر عاصمہ پر ڈالی۔ اس کے کمسن چہرے پر اس کی بات سن کر حیا کے جو رنگ پھیلے تھے وہ اسے بہت دلکش بنا رہے تھے۔ عالم شاہ نے بے ساختہ اپنے دل میں اس کی خوشی کے دائمی ہونے کی دعا کی۔ وہ معصوم سی لڑکی اسے سجل اور مومل کی طرح لگی تھی۔ میرے خیال میں ماں جی کو اسپتال لے چلتے ہیں، یہ صحت مند ہوگی تبھی تو شادی کی تیاری طریقے سے کر سکے گی۔ سرمد نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا تو عالم شاہ نے اس کی پرزور تائید کی، لیکن عورت گھبرا کر نہیں کرنے لگی۔ رہنے تو پوت، یہ گلی کے کونے پر بڑا ہی اچھا ڈاکٹر بیٹھتا ہے، رات میں اپنا دواخانہ کھولے گا، میں اس سے دوا لے لوں گی۔ رات ہونے میں تو ابھی بہت دیر پڑی ہے، ابھی دوا مل جائے گی تو رات تک آپ کافی بہتر ہو جائے گی۔ ضد مت کرے اور ہمارے ساتھ اسپتال چلے، ہم بھی آپ کے بیٹے جیسے ہیں۔ عالم شاہ نے اصرار کیا۔ اس کے پہم اصرار کے سامنے عورت زیادہ دیر انکار نہ قائم رکھ سکی اور اسپتال چلنے کے لیے راضی ہو گئی۔ ماں کو رضامند پا کر عاصمہ نے اسے چادر نکال کر دی اور خود بھی بڑی سی چادر اوڑھ کر ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ چاروں آگے پیچھے چلتے ہوئے گلی سے باہر نکلے تو عالم شاہ کی شاندار گاڑی بچوں کے نرغے میں ہے۔ کچھ بچے گاڑی کی چھت تک رسائی حاصل کر چکے تھے، کچھ بونٹ پر اچھل کود کر رہے تھے اور کچھ ہینڈل کھینچ کر گاڑی کے دروازے کھولنے کی تگ و دو میں مصروف تھے۔ سرمد نے قریب جا کر انہیں ہلکی سی ڈانٹ پلائی تو وہ تیزی سے منتشر ہو گئے۔ یہ آپ کی گاڑی ہے؟ عاصمہ نے حیرت سے پوچھا۔ اتنی شاندار گاڑی دیکھ کر ماں بیٹی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ سوال جواب بعد میں کر لینا، پہلے ماں جی کو اندر بٹھاؤ، دیکھ نہیں رہی کہ ان سے کمزوری کے باعث کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ عالم شاہ نے جان بوجھ کر باروب انداز اختیار کیا تو عاصمہ نے سر پٹا کر ماں کو سرمد کے کھولے ہوئے دروازے سے گاڑی کے اندر بٹھایا۔ سرمد نے عالم شاہ کے لیے بھی فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ عالم شاہ اندر بیٹھ کر اس نے مدبانہ دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ یہاں جو سب سے اچھا اسپتال ہے اس کا پتہ بتاؤ، عالم شاہ نے ایک بار پھر باروب بیٹے میں عاصمہ سے پوچھا تو وہ مرعوب سی پتہ بتانے لگی۔ دونوں ماں بیٹی بہت جھجکتے ہوئے انداز میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور خاصی الجھن میں مبتلا دکھائی دیتی تھی۔ عالم شاہ جان بوجھ کر ان کی کیفیت سے بے نیاز بنا رہا۔ جلدی گاڑی عاصمہ کی رہنمائی میں ایک اسپتال تک پہنچ گئی۔
اس چھوٹے سے شہر کا سب سے اچھا اسپتال بس واجبی سا ہی تھا، لیکن وہ اس سے بہتر کی امید بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس پرائیویٹ اسپتال میں اپنے لباس اور چہروں سے ہی غریب معلوم ہوتی نقیب کی ماں بہن کو اکیلے آنے پر شاید کوئی لفٹ بھی نہ کرواتا، لیکن عالم شاہ نے استقبالیہ پر جا کر انگریزی میں گٹ پٹ کی تو اندازہ کر لیا گیا کہ پارٹی مضبوط ہے۔ تھوڑی دیر میں نقیب کی ماں کو معائنے کے لیے ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ آسمہ بھی ماں کے ساتھ ہی تھی۔ عالم شاہ اور سرمد انتظار میں بیٹھ گئے۔ سچل سے کہہ دینا کہ ہماری غیر موجودگی میں ان ماں بیٹی کی پوری خبرگیری کرتا رہے۔ بابا سائیں کا اپنے کزن کے ہاں شادی میں شرکت پر اصرار نہ ہوتا تو میں بھارت جانے کا پروگرام آگے بڑھا دیتا اور آسمہ کی شادی میں شرکت کر کے یہاں سے جاتا۔ آپ فکر نہ کریں سائیں، میں سچل کو ہر بات اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ سرمد نے تسلی دی۔ وہ عالم شاہ کا اتنا خاص ملازم تھا کہ عالم سے دوستوں ہی کی طرح اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اس کے بغیر اس کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ بھارت کے پروگرام میں بھی اس نے سرمد کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سرمد کی غیر موجودگی میں سچل کو یہاں اس کی ذمہ داریاں سنبھالنا تھی۔ بھارت جا کر واپس آ جائیں تو پھر خدیجہ کے گھر والوں سے بات کر کے تمہاری شادی کا بھی کوئی سلسلہ چلاتے ہیں۔ خدیجہ اچھی لڑکی ہے، کوئی اور اس کا دعوے دار بن کر آ جائے، بہتر اس سے پہلے ہی تم اسے اپنے گھر کی رونق بنا لو۔ انتظار گاہ میں بیٹھ کر انہیں کچھ نہ کرنا تھا، اس لیے عالم شاہ نے ایک دلچسپ موضوع چھیڑ دیا۔ خدیجہ کے ذکر پر سرمد کے چہرے پر ایک نرم سا تاثر ابھرا اور ہونٹ بھی دھیرے سے مسکرائے، لیکن جان بوجھ کر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، آپ سے پہلے میں اپنے سر پر سرا سجاتا بھلا کیا اچھا لگوں گا سائیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ پہلے آپ بڑے سائیں کی خواہش پوری کریں تو پھر میں بھی اپنے بارے میں کچھ سوچوں۔ سوچ لو بھائی، کہیں میرے چکر میں پڑ کر تمہارا سر ہی سفید نہ ہو جائے۔ عالم شاہ نے اسے ڈرایا۔ اس سے قبل کے سرمد جواب میں کچھ بولتا، انہیں سامنے سے آسمہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا اور صورت سے بھی کچھ پریشان دکھائی دیتی تھی۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سرمد نے کھڑے ہو کر اسے سوال کرنے میں پہل کی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اماں کو بہت تیز بخار ہے اور کمزوری بھی بہت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں 1-2 دن اسپتال میں داخل کروا دیا جائے۔ ٹھیک ہے تو کرنے دو انہیں داخل، اچھا ہے کہ یہاں رہ کر علاج اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ سرمد نے تسلی دینے والے انداز میں جواب دیا۔ یہ بہت مہنگا اسپتال ہے جی۔ آسمہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم صرف اپنی ماں کا خیال رکھو اور مجھے یہ پرچہ دکھاؤ۔ سرمد نے اس خیال میں موجود پرچہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ڈاکٹر نے گلوکوز کی تھیلی اور دوائی وغیرہ لکھ کر دی ہیں، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے نسخے والا پرچہ سرمد کی طرف بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، تم تھوڑی انتظار کرو، میں بھی سب کچھ لے کر آتا ہوں۔ سرمد اسے کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عالم شاہ نے اسے اتنا اعتماد اور اختیار دے رکھا تھا کہ وہ بہت سے معاملات اپنے صوابِ دید پر بھی نمٹا لیتا تھا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہو جانے پر آسمہ عالم شاہ کی طرف بڑھی اور جھجکتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم پریشان مت ہو، تمہاری اماں جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ کون ہیں آپ لوگ؟ بھیا کے دوست نہیں ہو سکتے؟ میرے بھیا ایک عام سے محنت مزدوری کرنے والے شخص ہیں، آپ جیسے امیر کبیر لوگ ان کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے عالم شاہ کا جملہ شاید سنا ہی نہیں اور شک بھری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، دوستوں میں امیر غریبی کو معنی نہیں رکھتی۔ نقیب ہمیں ایسے حالات میں ملا تھا کہ ہمارے درمیان حیثیتوں کا فرق مٹ گیا تھا۔ سچ کہوں تو نقیب دوست سے زیادہ ہمارا محسن ہے۔ عالم شاہ نے پوری سچائی سے اسے جواب دیا۔ وہ بازل کی قید میں گزارا وہ کٹھن وقت کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اگر نقیب کی بدولت انہیں تہہ خانے سے فرار کا موقع نہیں ملتا تو جانے بازل جیسا جنونی اور متشدد طبیعت کا مالک شخص ان کا کیا حشر کرتا۔ فی الحال تو اس جنونی کے خود شدید زخمی ہونے کی اطلاع تھی، اس لیے وہ اس کے خلاف کسی کارروائی کا منصوبہ بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ عالم شاہ کے جواب نے اسے اس کی الجھن دور نہیں کی۔ کبھی فرصت میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، ابھی مجھ سے کچھ بھی جاننے پر اصرار مت کرو۔ بس اتنا یاد رکھو گے، میں بھی تمہارے بھائی جیسا ہی ہوں اور تم اپنا ہر مسئلہ بالکل اسی طرح مجھے بتا سکتی ہو جیسے نقیب کو۔ بھیا ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں عجیب عجیب وہمیں آ رہے ہیں۔ عالم شاہ کے انداز اور الفاظ میں کچھ ایسا تھا جو آسمہ کو کھٹکا گیا اور وہ آنسو بھری آنکھوں سے اس کے دیکھتے ہوئے بول پڑی۔ عالم شاہ سے جواب میں کچھ نہ کہا گیا اور وہ بس آسمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ آسمہ کی آنکھوں میں ڈولتے آنسو اس کے رخساروں پر لڑک گئے۔ میں یہ دوائیں لے آیا ہوں۔ سرمد جو ابھی وہاں لوٹا تھا پریشان نظروں سے اس منظر کو دیکھتا ہوا بولا، جاؤ یہ دوائیں لے کر اندر اماں کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے چاہو تو سب اچھا ہو جائے گا۔ عالم شاہ نے خود کو مشکل گھڑی سے نکالا۔ آسمہ نے ہاتھ کی پوچھ سے رخسار پر بہتے آنسو صاف کیے اور سرمد کی بڑھائی ہوئی دعاؤں کی تھیلی تھام کر وہاں سے چلی گئی۔ بہن یار اور بھائی کی خیریت کی طرف سے مشکوک ہو گئی ہے۔ عالم شاہ نے سرمد کی نظروں میں موجود سوال پڑھ کر بس بدگی سے جواب دیا، نقیب کی موت کی اطلاع ان ماں بیٹی کے لیے بہت بڑا صدمہ ثابت ہوگی۔ سرمد نے بھی افسوس سے تبصرہ کیا، پھر سر جھٹکتے ہوئے ذرا پرجوش انداز میں بولا، میں آپ کے لیے ایک حیرتناک اطلاع لے کر آیا ہوں۔ عالم شاہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ابھی باہر منشی عبداللہ کی بیٹی آسیہ کو دیکھا ہے، وہ اتنے برے حال میں ہے کہ مشکل سے پہچانی جا رہی ہے۔ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور زخم سڑ رہے ہیں۔
میں نے میڈیکل اسٹور والے سے اس کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں، ان کے مطابق وہ کچھ عرصے سے اس علاقے میں بھیک مانگ رہی ہے اور لوگ اسے لنگڑی فقیرنی کے نام سے جانتے ہیں۔ میڈیکل اسٹور والے کا کہنا ہے کہ روز صبح سویرے کوئی اسے یہاں چھوڑ جاتا ہے اور سورج ڈھلنے کے بعد لے کر جاتا ہے۔ سرمد کی لائی ہوئی اطلاع واقعی حیرت انگیز تھی۔ آسیہ کے ذکر کے ساتھ ہی عالم شاہ کے بہت سے زخم ہرے ہو گئے۔ آسیہ نے سجل اور معظم شاہ کے اغوا میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور جب وہ اتفاقاً اس کی حقیقت جان کر اس سے باز پوچھ کر رہا تھا تو اس نے اس پر اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا بھیانک الزام عائد کر دیا۔ اپنے جھوٹ کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے وہ اس حد تک چلی گئی تھی کہ اوپری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھی تھی۔ آسیہ کے اس ڈرامے نے اسے اپنے باپ اور ماموں کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ بعد ازاں اس پر مجھ سے قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا تھا، جس کے بارے میں شواہد بتاتے تھے کہ حملہ آور آسیہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس واقعے کے بعد منشی عبدالحق اپنے پورے خاندان کے ساتھ غائب ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اسپتال میں داخل آسیہ بھی غائب ہو گئی تھی اور تلاش کے باوجود لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اب اچانک ایک چھوٹے شہر میں آسیہ کی بطور فقیرنی موجودگی کی اطلاع ملنا واقعی حیرت انگیز تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ سچ مچ آسیہ ہی ہے؟ بالکل سائیں، اگر آپ چاہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ سرمد کے لہجے میں اعتماد تھا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عالم شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، تم یہی رکو، میں بہت خاموشی سے چیک کرنا چاہتا ہوں۔ بس تم مجھے بتا دو کہ کس طرف موجود ہے۔ اس نے سرمد کو روک دیا۔ اسپتال کے دروازے سے نکلنے کے بعد دائیں طرف اسپتال سے ہی متصل میڈیکل اسٹور ہے۔ اس میڈیکل اسٹور کے سامنے والے فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی ہے وہ۔ سرمد نے نشاندہی کی تو وہ سر ہلا کر خارجی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا رخ میڈیکل اسٹور کی طرف تھا۔ اس طرف بڑھتے ہوئے اس نے فٹ پاتھ پر چادر بچھا کر بیٹھی اس فقیرنی کو دیکھا جسے کوئی سایہ بھی میسر نہیں تھا۔ پھٹے پرانے اور میلے کچیلے لباس میں یوں ہی تیز دھوپ میں کھمبے کے سہارے بیٹھی وہ بڑی قابل رحم لگ رہی تھی۔ وہ میڈیکل اسٹور تک پہنچا تو اس کے اور فقیرنی کے درمیان فاصلہ اتنا سمٹ گیا کہ اب وہ اس کی شکل بھی اچھی طرح دیکھ سکتا تھا، لیکن براہ راست اس کے توجہ ہونے سے پہلے وہ اسٹور پر موجود شخص سے مخاطب ہوا اور اسے دودھ کے امپورٹڈ ڈبے سمیت 4-5 آئٹمز کے نام گنوا کر مصروف کر دیا۔ اب وہ اطمینان سے فقیرنی کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ نقاہت و تکلیف کے باعث اس میں آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنے کی ہمت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ سر کے بعد بے حد الجھے ہوئے تھے اور میلے تھے، رنگت جھلس کر سیاہ پڑ گئی تھی۔ سیاہی مال پپڑی زدہ ہونٹوں اور میل بھرے لمبے ناخنوں والے سوکھے ہاتھوں کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ وہی آسیہ عبدالحق ہے جسے اس نے اپنے ماموں قربان شاہ کی حویلی میں دیکھا تھا۔ سانولی سلونی سی وہ آسیہ تو بڑی صاف ستھری اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ اس نے انٹر تک تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی اور بڑی اونچی اڑان اڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس آسیہ کے بارے میں بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ وہ یوں ایک فٹ پاتھ پر پڑی ہوگی اور آتے جاتے راہگیر رحم کھا کر اس کی جھولی میں چند سکے ڈالتے ہوئے گزر جائیں گے۔ سب سے قابل رحم حالت اس کے پیر کی تھی۔ اس کا دایاں پیر جس انداز میں پڑا ہوا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے حرکت دینے سے معذور ہے۔ اس پیر پر سے شلوار کا پائنچہ پنڈلی سے ذرا اوپر تک کھسکا ہوا تھا، اس جگہ پرانا زخم دکھائی دے رہا تھا۔ زخم پر مکھیاں بھنک رہی تھیں اور جنہیں اڑانے کی کوشش کیے بغیر وہ مکمل بے حسی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آسیہ کی وجہ سے گرچہ وہ اس خاندان کے شدید تکلیف سے گزر رہے تھے، پھر بھی اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل کانپ گیا۔ یہ لیجیے سر آپ کا سامان۔ میڈیکل اسٹور والے نے اسے پکارا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور بننے والے بل کا معلوم کر کے اسے رقم ادا کر کے سامان کا تھیلا اٹھا کر واپس اسپتال کی طرف چل پڑا۔ سائیں، مستعد اور وفادار سرمد اس کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ڈرتا ہوا اس کے ہاتھ سے سامان کا تھیلا لے گیا۔ اس میں دودھ کے ڈبے، دلیا اور فروٹ کاکٹیل وغیرہ ہیں، تم یہ سامان آسماں کے حوالے کر دو۔ اس نے سرمد کو ہدایت کی تو وہ باوجود خواہش کے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کر سکا اور خاموشی سے اسپتال کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے کمرے بنائے گئے تھے۔ سرمد کے جانے کے بعد وہ خود استقبالیہ پر پہنچے اور نقیب کی والدہ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ایک بڑی رقم ایڈوانس کے طور پر ڈپازٹ کروا دی۔ ڈاکٹر نے عورت کا 1-2 دن داخل رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن اس نے احتیاطاً اتنی رقم جمع کروا دی تھی کہ اگر ہفتہ 10 دن بھی انہیں داخل رہنا پڑے تو مسئلہ نہ ہو۔ اس کے اس کام کو نمٹانے تک سرمد بھی واپس آ چکا تھا۔ آسیہ کی نگرانی کرنا ہے سرمد، اس کی نگرانی کرو اور دیکھو کہ اس سے بھیک منگوانے والا اسے کہاں لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سائیں، جو آپ کا حکم۔ وفادار سرمد سے اس کے سوا اور کس جواب کی امید رکھی جا سکتی تھی؟ میرے خیال میں سائیں یہاں قریب کسی ہوٹل میں کمرہ لے لیتے ہیں، اس معاملے کو نمٹانے کے لیے ہمیں رات گئے تک یہاں رکنا ہوگا۔ اتنی دیر آپ کہاں خوار ہوتے رہیں گے؟ آپ ہوٹل میں آرام کیجیے گا، یہ نگرانی وغیرہ کا کام میں خود نمٹا لوں گا۔ سرمد نے مشورہ دیا جسے قبول کرنے اس نے مناسب سمجھا۔ عاصمہ اس کی ماں سے مل کر اور یہ تسلیت شفقی دے کر وہ لوگ اسپتال سے روانہ ہو گئے۔ سرمد موبائل پر انٹرنیٹ کی سہولت کا فائدہ اٹھا کے شہر میں موجود ہوٹلوں کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا تھا۔ چھوٹا سا شہر تھا جہاں ایک ہی مناسب ہوٹل کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک دن کے لیے کمرہ بک کروایا۔ اپنے ساز و سامان اور سہولیات کے اعتبار سے وہ کمرہ بس گوارا ہی تھا، لیکن انہیں ابھی وہاں کون سا ڈیر ڈال کر بیٹھنا تھا، سو برداشت کر لیا۔
عالم شاہ کے اصرار پر تھوڑا بہت کھانے پینے اور آرام کرنے کے بعد سرمد سونپے کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی لے جاؤ۔ اسے چابی میز پر ہی چھوڑ کر دیکھتے ہوئے عالم شاہ نے اسے ٹوکا۔ نہیں صحیح، گاڑی نہیں لے جاؤں گا، گاڑی یہاں کے ماحول میں جلد نمایاں ہو جائے گی۔ میں نے اس ہوٹل کے قریب ایک جگہ بورڈ لکھا دیکھا ہے، وہاں کرائے پر موٹر سائیکلیں دستیاب ہیں، میں موٹر سائیکل لے لوں گا۔ سرمن نے جواب دیا تو اس کی بات مناسب جان کر اس نے مزید اصرار نہیں کر بولا، ٹھیک ہے، جو تم مناسب سمجھو کرو، مجھے بس حالات سے باخبر رکھنا۔ جو حکم سائیں، سرمن نے حسب عادت فرما برداری سے کہا اور باہر نکل گیا۔ آسیہ کے بارے میں کوئی نئی اطلاع رات کو ہی ملنے کی توقع تھی، چنانچہ سرمد کے جانے کے بعد وہ بھی آرام کرنے لیٹ گیا۔ معزز سامعین حضرات، کی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔